اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائے۔ اگر آپ کی ذات لوگوں کے لیے پھلدار درخت جیسے نہیں ہے تو کوشش کریں آپ کا کردار لوگوں کے لیے سایہ دار درخت جیسا ضرور ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے، آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ جو علم آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سکھائے تو سمجھ لیجئے زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جائے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو سکتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ جو بات آپ سے متعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کام کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ بعض اوقات آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، صحیح والا دروازہ آپ کے قریب ہی ہوتا ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے، جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ ہمیں اسی طرح ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں، چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اس سے راز رکھے۔ جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ اگر کسی کا سکھ آپ کی موت سے وابستہ ہو اور آپ بھی جانتے ہو کہ خودکشی حرام ہے تو پھر آپ کو ان کی کہانی میں خود کو مار دینا چاہیے۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو ڈر خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دوائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ سر کے اوپر پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے زندگی کی تلخیاں اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ آج کل کسی کے پاس کسی کی آنکھ کے آنسو، تکالیف، مجبوریاں اور اداسی دیکھنے کا تو وقت نہیں ہے مگر لوگوں کے عیب، غلطیاں دیکھنے کا ہر کسی کو بہت وقت مل جاتا ہے۔ تلخ ہے پر سچ ہے، خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہے، وہ اپنے آنے سے پہلے صدا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔
بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔